السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع وہاں سے کرتے ہیں جہاں میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے ملائے اعلیٰ کی طرف جاتے ہوئے ختم فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دو گراں قدر جواہر چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل البیت، میری عطرت۔ ان تمسکتم بہما فلن یضلکم شیئا، اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں۔ یہ تمسک لفظ بہت قابل غور ہے۔ اس میں اطاعت کرنے، اتباع کرنے، محبت و مودت کرنے اور خوشبو پانے کے معنی ہیں، اور اسی بھی زیادہ معنی۔ اس زندگی سے خوشبو پھوٹ سکتی ہے اگر اہل بیت اطہار سے اور اہل بیت اطہار کے نظام یعنی نظام القرآن سے تمتع کیا جائے، تمسک کیا جائے۔ خدائے جلیل و جمیل نے پہلی وحی میں، قرآن عظیم کی پہلی وحی میں انسان کے اکرام کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا، تخلیق کا ذکر کیا، اعزاز کا ذکر فرمایا۔ اس کے فوراً بعد انتباہ فرما دیا، انتباہ۔ ان الانسان لیطغی، بے شک انسان ضرور سرکش ہوتا ہے، ان رآہ استغنا، جب اس کے پاس استغنا آتا ہے، اقتدار آتا ہے، اختیار آتا ہے، اٹارنی، پاور، اختیار، اقتدار، حکومت، پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دینی طور پر، اسلامی طور پر جو شخص ذمہ داری ہاتھ میں لیتا ہے، اس کی تبعیت میں عدل کا ہونا شرط لازم ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل صرف کورٹ میں نہیں ہوتا کہ وہاں مدعا علیہ اور مدعی کا بیان سن کر، گواہوں کے بیانات سن کر کوئی قاضی، کوئی جج اپنا فیصلہ دیتا ہے اور رقم کرتا ہے۔ عدل زندگی کی قابلیت کا نام ہے۔ عدل ظاہر و باطن کا نور ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جب بندے کے پاس اقتدار آئے تو اس کے رویہ میں پہلے سے زیادہ عجز آئے، بردباری آئے، برداشت آئے، صبر آئے۔ ایک دفعہ ایک صاحب ایک بزرگ کے ساتھ بہت تلخ کلامی کر رہے تھے، بلکہ عرف عام میں اگر میں بات کروں بے عزتی اور توہین کر رہے تھے، اور وہ بزرگ نہایت بردباری سے ان کو جواب دے رہے تھے، اور ان کی ہر توہین کے مقابلے میں ان کی تعظیم کر رہے تھے، خندہ پیشانی سے پیش آ رہے تھے۔ بظاہر جبل نما شخص تھے، قداور شخص، جسیم شخص۔ تو بالآخر توہین تعظیم سے شکست کھا گئی۔ پھر وہ توہین بردار آگے چلا گیا اور ایک آدمی سے پوچھا کہ وہ صاحب کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ حیدری افواج کے کمانڈر ان چیف
حضرت مالک بن اشتر النخعی ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے رہوار کے قدم، ان کے رہوار کے ہیبت سے زمین کانپتی ہے، اور جب یہ تلوار پر قبضہ جماتے ہیں تو حیدر کرار کا بروز نظر آتے ہیں۔ لیکن بردباری کا کیا عالم ہے، اقتدار و اختیار کے باوجود اتنا صبر، اتنی شکیبائی، اتنا تحمل۔ تو دراصل اہل بیت اطہار سے منہ موڑ کر امت نے عدل کو انجوائے ہی نہیں کیا کہ عادلانہ رویہ ہوتا کیا ہے۔ عادلانہ رویہ مودت کی حضور بہت شرافت کے ساتھ بیٹھنے کا نام ہے۔ مودت کی ادبگاہ میں، درسگاہ میں عدل کا سرور ملتا ہے، اور یہ سرور زندگی کا سرمایہ ہے۔ اللہ کرے کہ حکمرانوں کو یہ سرور نصیب ہو۔ تو راہ شناس نئی، حکیم الامت اقبال رحمہ اللہ، تو راہ شناس نئی از مقام بے خبری، چه نغمہ است کہ در بربط سلیمان است۔ تو راستہ نہیں جانتا، مقام کے تقاضوں سے بے خبر ہے، وہ کون سا نغمہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کے رباب میں نہیں ہے۔ پشتو زبان کے فلسفی اور صوفی شاعر غنی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مذاکرہ والی نظم لکھی ہے۔ یہ سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ سوال کرنے والا مولوی صاحب ہے، یعنی ظاہری جو علماء ظواہر ہیں ان میں سے کوئی صاحب ہیں، فرضی شخصیت ہے یا حقیقی شخصیت ہے، اور جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مجذوب ہے، کلندر ہے۔ وہ غنی خان خود بھی ہو سکتے ہیں، کوئی فرضی تمثیلی کردار بھی ہو سکتا ہے، شاعری کے بارے میں آپ جانتے ہیں سب۔ تو سوال یہ ہے کہ لیونی مکہ صدا، اے مجذوب یہ مکہ کیا ہے؟ ملا کور دیو اشک دے، کٹنے دی گنے گنے تو ہماؤ رب خالق دے۔ مولوی صاحب وہ عاشق کا گھر ہے، وہ صرف ایک جگہ پر نہیں ہے، اس کی کوٹڑیاں بہت زیادہ ہیں، وہ عالم بالا میں بھی ہے، بیت العزت، بیت المعمور، بیت الاسرار، سدرۃ المنتہا، بیت الالواح، بیت الدسر، اوپر عرش عظیم تک بھی ہے، وہ ہر وجود کے اندر بھی ہے، کعبہ قلب بھی ہے، کوٹڑیں دی گنے گنے، بڑی کوٹڑیاں ہیں، دا ہما اور رب خالق دے، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ لہذا ہر کوٹڑی کا احترام بہت لازم ہے، اس کی تعظیم لازم ہے۔ ایک تو وہ کعبۃ اللہ ہے جو مکہ شریف کے دل میں خوشبو کی طرح ایستادہ ہے، جہاں پر تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ ایک ہر انسان کا قلب بھی ہے، جس نے اس قلب کو شکستہ کیا گویا اس نے اللہ کے گھر کو شکستہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی بد اکرامی بالکل برداشت نہیں ہے۔ ملائکۃ اللہ علیہم السلام نے کچھ تحفظات اٹھائے، رب جلیل نے ان کو توبیخ فرما دی، انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء کلہا، سارے علوم و اسرار الطاف سکھا دی ہمارے پدر بزرگوار کو۔ پھر جب آپ نے ان سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا تو ملائکہ کے سر تعظیم کے لیے جھک گئے بے اختیار، اور جو سر نہیں جھکا وہ سر رجیم، مردود اور سنگ مداوا ٹھہرا۔ آج جو بھی کعبۃ اللہ جائے گا ادھر منا میں جا کے اس مردود کے سر کو
سنگ مارے گا تب اس کا حج قبول ہوگا، وگرنہ نہیں۔ سرکش طبیعت کے بزم معرفت میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں اس کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا۔ بزم معرفت میں صاحب عجز کو، صاحب سلوک کو جگہ ملتی ہے، داخلہ ملتا ہے۔ اگر اس میرٹ پر پورا نہ اترے، اس کی طبیعت میں سرکشی ہو، تو اس بزم میں جہاں دیدار الہی ملتا ہے، یہاں اس کے لیے دروازے مقفل ہیں۔ شیوخ عظام کے پاس، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمت تشریف لائے تو آپ نے 3 دن التفات نہیں کیا، پوچھا تک نہیں کہ آپ کون ہیں۔ وہ مرو کے نواب تھے، خزانے ساتھ لائے تھے، تجھ کو احتشام لائے تھے۔ 3 دن بعد کہا کہ نوجوان کہاں کے ہو اور کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں مرید ہونے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، خانقاہ میں جھاڑو دو۔ خانقاہ میں اس نے جھاڑو دینا، انہوں نے جھاڑو دینا شروع کیا۔ 3 دن بعد پھر وہ حاضر ہوئے کہ حضور مرید ہونے آیا ہوں۔ فرمایا خانقاہ میں جتنے یہ برتن ہیں مشکیزہ لے کر ان کو پانی سے بھر دو۔ یہ لکھنے والے حضرت عطار ہیں جو بڑے خوش گفتار ہیں۔ اس کے بعد وہ تشریف لائے کہ حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں فلاں جگہ کا، خراسان کا نواب ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جہاں نواب تھے وہاں بھیک مانگو۔ لمبی بات ہے، بالآخر ایک دن وہ روتے ہوئے آئے تو آپ نے فرمایا کیا ہوا فرزند؟ انہوں نے کہا حضور آج تو ان لوگوں نے بھی میرا تمسخر اڑایا اور میرے ساتھ استہزاء کیا جن پر میرے اور میرے آباء و اجداد کے انعام و اکرام تھے۔ فرمایا بیٹے اس وقت تیرے قلب کی کیا کیفیت تھی؟ تو ابو بکر شبلی نے فرمایا کہ حضور اس وقت میں دنیا میں اپنے سے بڑھ کر کسی کو حقیر نہیں پا رہا تھا جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ لوگ مجھ پر چلا رہے تھے، شاؤٹ کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، اس وقت میرا یہ عالم تھا۔ فرمایا بس بیٹے اب تو اس قابل ہو گیا کہ جنید بغدادی کا مرید بنے، اب تو صاحب مراد ہوگا، چونکہ تیرا قلب نخوت سے پاک ہو گیا ہے، اب تیرا آئینہ قلب صاف ہو گیا، یہاں نقش جمایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر ڈس ایبلٹی ہے، یہ انسان کو بعض اوقات جو اللہ نے معذور، مثلا کتنا بھی اچھا کھا لے باتھ روم جانا پڑتا ہے۔ اس طرح کی معذوریاں کیوں ہیں؟ تاکہ انسان نخوت نہ کرے۔ زندگی کبھی بھی حاجت سے عبارت نہیں ہوتی، زندگی معرفت سے عبارت ہوتی ہے۔ سرور حاجت پوری کرنے سے نہیں ملتا، سرور معرفت کی وادی میں قدم رکھنے سے ملتا ہے۔ چنانچہ رب جلیل نے نقطہ آغاز پر انتباہ فرما دیا، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ یہ انسان جب اختیار پاتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، اور لنصفعا بالناصیہ، پھر تو اس طرح ہوگا نا کہ ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، ایسی پیشانی جو سرکش ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے۔ پھر جس وقت یہ لوگ، ہم تفسیروں میں ہم طے کر لیتے ہیں کہ بھئی فلاں کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں آیات نازل ہوئی۔ ابو جہل مر نہیں گیا۔ ابو جہل کون تھا؟ جہالت کا باپ تھا۔ کیا آج جہالت نہیں ہے؟ تو جہاں جہاں جہالت ہوگی وہاں وہاں پر ان آیات کی چوٹ ہوگی۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ،
ہم اس کاذب، اس خاطئ پیشانی کو بالوں سے پکڑیں گے اور گھسیٹیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پھر وہ ذرا اپنے لشکروں کو بلائے، اپنے لشکروں کو بلائے، پھر مددگاروں کو، اعیان کو بلائے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ادھر ہم زبانیہ کو بلائیں گے۔ داروغان دوزخ، نہایت تند خو ملائکہ علیہم السلام، نہایت جلیل ملائکہ علیہم السلام، کسی سرکش کے لیے اتنا عذاب کافی ہے کہ ان ملائکہ کو دیکھ لے۔ سندع الزبانیہ، ہم زبانیہ کو بلائیں گے۔ چنانچہ آج وقت ہے، کتنے سال ہوتے ہیں؟ 18 سال تک تو بندہ سمجھدار نہیں ہوتا، 18-19 سال تک تو بچہ ہوتا ہے، پھر بالغ ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے۔ 40-50 سال کے بعد قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ 60-70 سال کے بعد پھر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ کتنا دورانیہ ہے؟ زیادہ جو ایکٹیو دورانیہ ہے وہ 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا ان 30 سالوں کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت والی جو حیات مبارکہ ہے، جب آپ کو حکم ہوا کہ اب لوگوں کو بلائیں دین کی طرف، قرآن کی طرف، ان کا تزکیہ فرمائیں، تو یہ دورانیہ 23 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ وحی کا نزول اور پھر 11ویں صدی ہجری میں میرے آقا کا دنیا سے تشریف لے جانا، جہاں سے تشریف لائے تھے وہاں اپنے رب جلیل کہ خطیرت القدس میں ملائے اعلیٰ میں حاضر ہونا، یہ جو ناسوتی حیات ہے میرے آقا کی، اس میں سے 23 سال وہ ہیں جب آپ نے خلق خدا کو خالق کی طرف بلایا۔ تو استاد نبہانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر انسان کی زندگی میں 23 سال بہت میٹر کرتے ہیں، اور ان 23 سالوں کو بہت سلیقے سے گزارنا چاہیے۔ اگر ان 23 سالوں میں جو عنفوان شباب کے ہیں، بندہ کسی بھی حوالے سے سرکشی کرے، سرکشی صرف حکمران نہیں کرتا، بھیک مانگنے والا بھی سرکشی کرتا ہے۔ اگر وہ اس کا نفس جھوٹ بولے، وہ صدا لگاتے وقت کاذب ہو، تو اس نے بھی سرکشی کی ہے۔ سرکشی صرف حکمران تک محدود نہیں ہے۔ یہ جو تکبر ہے یہ صرف المتکبر کے شایع نشان ہے، کسی کو حق ہی نہیں، خلائق میں سے کسی کو حق نہیں ہے۔ ہر خلق کو، ہر مخلوق کو ایک وظیفہ دیا گیا ہے، اس وظیفہ کی وہ پابند ہے۔ انسان کو توفیق کی اختیار سے بھی نوازا گیا ہے۔ انسان میں جب سرکشی پیدا ہوتی ہے تو اس کی دنیا دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بنتی ہے، اور خود اگلے جہان اس کے لیے پھر عذب نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، عذاب ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا براء ابن عازب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قبر اور جہنم کے سانپ اور بچھو کیا ہوں گے؟ فرمایا یہ تمہارے اعمال ہوں گے جو متشکل صورت میں تم پر لوٹائے جائیں گے۔ تو سب سے برا عمل سرکشی ہے اور ظلم ہے، اور سب سے خوبصورت عمل عدل ہے، عادلانہ رویہ۔ خدا کریم و جلیل المودت گروپ کو ایک سکول بنا لے، ایک سکول آف تھاٹ۔ آمین۔